يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت کو بتایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علم انسان کی زندگی کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کون سا علم ضروری ہے اور کون سا علم غیر ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہم نے علموں کی تقسیم کر رکھی ہے کہ ایک دنیاوی علم ہوتا ہے اور ایک دینی علم ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی تقسیم نہیں ہے، دینی علم اور دنیاوی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علموں کی تقسیم نفع بخش اور نقصان بخش کے لحاظ سے، یعنی علم کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ بعض علوم وہ ہوتے ہیں جو انسان کو نفع پہنچاتے ہیں اور بعض علوم وہ ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جہاں ہمیں علم کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور کون سا علم ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ جب تک انسان کو علم کے نافع اور غیر نافع ہونے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، وہ علم انسان کو نفع پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائے گا۔ اور ہر ایسی چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے اس سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ نقصان پہنچاتی ہے۔ بعض لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن ان بعض لوگوں کو استعمال کرنے سے ان چیزوں کے صحیح ہونے کا یا اکثر لوگوں کے اس نظریے کا انکار نہیں ہوتا جو نقصان دہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا ہر اچھی طبیعت والا انسان، اس کا نیچر اور اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اپنے نقصان ہیں۔ اسلام میں تو حرام ہی ہے، چاہے اس کو کوئی اچھا سمجھے برا سمجھے بات۔ لیکن جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں اس کے نقصان کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے استعمال کرنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی، یا ان کے استعمال کرنے سے ان لوگوں کا نظریہ غلط نہیں ہوتا جو اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو علم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا علم ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا علم ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت کے علم کی بات کریں
دین کے علم کی بات کریں تو دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، کیونکہ جب تک دین کا علم کا پتہ نہیں ہوگا دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھ پوچھ کے معلوم کر کر کے ایک ایک چیز دین کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ اور اگر ہم دین سے ہٹ کر کے کسی علم کی بات کرتے ہیں تو اس علم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم ہمیں فائدہ دے گا یا نقصان، یہ علم ہمارے لیے ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، یہ علم ہمارے ذہنی سطح کے لیول سے ہے کہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس دور میں علم حاصل کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر انسان کوشش میں ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی آگے بڑھوں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے پاس ایسی گائیڈنس اور ایسی لائن نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے اور کہاں تک پڑھنا ہے۔ اس دنیا کے اندر بے شمار طبیعتوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہر انسان کا نیچر الگ، اس کی فطرت الگ، اس کا مزاج الگ، اس کا ذہن الگ، اس کا کردار الگ، اس کا رہن سہن الگ، مختلف مزاج کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں، اور ہر انسان کی مینٹلٹی بھی مختلف ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ذہنی لیول مختلف ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے کہ ہر طرح کی ذہنیت رکھنے والا انسان بس دیکھا دیکھی بھیڑ چال چلتے ہوئے ایک ہی علم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اس کو یا اس کے اہل خانہ کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کے لیے اس کے ذہنی لیول کے حساب سے کون سا علم بہتر ہے۔ میں یہاں دینی اور دنیاوی علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں فی الحال اس علم کی بات کر رہا ہوں جو انسان کے لیے نفع بخش ہو۔ دینی علم کے بارے میں تو میں نے 2 لفظوں میں بات آپ کے سامنے کلیئر کر دی کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز ہو جائے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے پر، یعنی علم نہ سیکھنے پر ہم گناہ گار ہیں، ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں سیکھی ہوئی ہیں پھر بھی ہم ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہم ان کے اوپر دیکھا دیکھی، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ماحول ہے، تو ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہے۔ تو ان پر عمل ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں صحیح اور غلط کی کیا ہے، تمیز ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا علم حاصل کرنا فائدہ مند ہے اور ضروری ہے۔ بھئی علوم کی کوئی انتہا تو ہے نہیں، بے شمار علوم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن جو علوم انسان کے لیے نقصان کا سبب بنے، جس کے ذریعے انسان گمراہی کی دلدل میں چلا جائے، جس کے ذریعے انسان راہ راست سے بھٹک جائے، ہدایت سے بھٹک جائے، نعوذ باللہ بعض مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس علم کے ذریعے انسان ارتداد کا شکار ہو رہا ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے انسان اپنا کنیکشن اور رشتہ توڑ رہا ہے۔ تو ایسا علم حاصل کرنا انسان کے لیے کیا ہے، نقصان دہ۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسے علوم حاصل کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا اور ان کو ناپسند کیا گیا۔ بھئی ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ علم ہمارے لیے نفع پہنچانے والا ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے؟ اس کی صلاحیت تو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا بذات خود ہمیں بھی فائدہ پہنچے، ہمارے سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے وہ علم بہتری کا ذریعہ اور سبب بنے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بہتری اور فائدہ کا سبب بنے۔ وہ علم کیا ہے؟ علم نافع ہے، سود مند ہے، فائدہ مند ہے اور ضروری ہے۔
جو انسان خود ہمارے ذات کو جو علم خود ہماری ذات کو نقصان پہنچا دے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہمارے اہل خانوں کو نقصان پہنچا دے، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان کا سبب اور ذریعہ ہو، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہو، وہ علم کیا ہے؟ علم زار ہے، نقصان دہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے ایسا علم چاہتا ہوں جو مجھے کیا پہنچائے، اور ایسے علم سے پناہ مانگی جو نقصان پہنچائے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں جو علم مجھے کیا کرے، نقصان پہنچائے۔ خود شریعت کے اندر ایسے علوم حاصل کرنے سے منع کیا گیا جس سے انسان دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے، جیسے جادو کا سیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علم حاصل کرنے سے منع فرمایا۔ شیطانی کام ہے بھائی، شیطان خود ایک بہت بڑا عالم تھا، معلم تھا، لیکن علم غیر نافع نے اس کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اور وہ علوم جو انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، یا بعض مرتبہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ایسے علوم کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے آپ کو شعر شاعری کا علم نہیں سکھایا، اور یہ شعر شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، آپ کے مقصد زندگی اور مقصد نبوت کے خلاف ہے یہ چیزیں، اس لیے ہم نے آپ کا علم، اس کا علم آپ کو نہیں دیا۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضابطہ اور یہ قانون ملتا ہے کہ جو علوم ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان کو ہمیں حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ جو علوم ہمارے لیے اہم ہے اور ضروری ہے، ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری ذہنی صلاحیت، ہماری ذہنی سطح، ہماری مینٹلٹی، ہماری قابلیت یہ طے کرے گی کہ ہمیں کس فیلڈ کے اندر جانا ہے۔ پرسنٹیج، آپ کا پاس ہونا، آپ کے اچھے نمبرات لانا، یہ اس دور کے اندر اب مانے نہیں، بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو بچے سال بھر محنت کرتے ہیں، ذہنی لیول بھی ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، ذہنی سطح قابل، صلاحیت مند ہے، خوب محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت جھلکتی بھی ہے اور دکھتی بھی ہے، وہ بچے امتیازی نمبر سے بھی پاس نہیں ہو پاتے، صرف رعایتی نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل سب دنیا کے اندر اتنا کرپشن ہو گیا ہے اور اتنا فراڈ ہو گیا ہے کہ قابل لوگ پیچھے ہیں، باصلاحیت لوگ پیچھے ہیں، اور 420 اور 2 نمبر لوگ اور 2 نمبر لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سب کیا ہیں، رشوت دے کے لوگ اپنے بچوں کو پاس کرا رہے ہیں، رشوت دے کے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کی ڈگریاں دلا رہے ہیں، انجینئرنگ کی ڈگریاں دلا رہے ہیں، رشوت دے کے لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا رہے ہیں اور ان کی اپنی ضرورتیں پوری کروا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ انسان کے نمبرات اس کے امتیاز اور اس کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں۔ بعض لوگ بڑے قابل، بڑے ہنرمند، باصلاحیت، لیکن ان کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں، اس لیے وہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو یوں ہی کھپا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کا نظام بگڑ رہا ہے وہ اسی لیے بگڑ رہا ہے کہ ناقابل لوگ، نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے ہیں، بڑے بڑے منصب ان کو مل گئے ہیں، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، وہ پیسے کے بل بوتے پر، رشوت کے بل بوتے پر اور تعلقات اور سفارش کے بل بوتے پر وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنا فائدہ نہیں کر پا رہا ہے، اپنا تو ذاتی کر رہا ہے لیکن سارے لوگوں کو نقصان کے اندر دھکیل رہا ہے، سارے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی اہم وجہ یہ بنی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے رشوت دے کر کے یا سفارش کروا کے یا اپنے تعلقات اور رشتہ داری کی بنیاد پر بڑے عہدے حاصل کیے ہیں،
انہوں نے پڑھائی کے اندر کوئی خاص کارکردگی حاصل نہیں کی. اور کوئی خاص کارکردگی کیوں حاصل نہیں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذہنی سطح کے لیول سے علوم کو نہیں چنا، بلکہ انہوں نے دیکھا دیکھی صرف علوم کی رائے حاصل کر لی جس کے اندر وہ قابل نہیں ہوتا. ہر کی تو نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ مجھے MBBS بننا ہے، MD ہونا ہے، بڑا سرجن بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، نیٹ کی تیاری کرنا ہے. اس دنیا کے اندر ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیٹ کی تیاری کر سکے، وہ IPS بن سکے. ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ MD بن سکے، MBBS بن سکے، یا کوئی بڑا سرجن بن سکے، یا کوئی اور ڈگری میڈیکل لائن کے اندر وہ حاصل کر سکے. لیکن انسان کی اپنی سوچ ہو گئی کہ نہیں بس مجھے اسی کی تیاری کرنا ہے. اب وہ اس قابل ہوتا نہیں ہے. جب اس قابل ہوتا نہیں ہے تو اس کا ایک ذہن بن گیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے پھر جو کچھ دنیا کے اندر حربے اور راستے اختیار کیے جانا ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور انسان اس منصب تک پہنچ جاتا ہے جس کی نہ اہلیت کا نقصان سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو انسان کے لیے سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرے. ہوشیاری کی عمر میں 8ویں تک ہماری ہوشیاری کی عمر ہوتی ہے، پرائمری کے بعد میں آگے جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی پڑھائی ہوتی ہے، یہاں تک انسان اپنے آپ کو یہ سمجھائے اور اس کے گھر والے اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت کو دیکھ کر کے اور اس کے نمبرات کو دیکھ کر کے، یہاں تک نمبرات میں کوئی زیادہ گڑبڑ بھی نہیں ہوتی ہے، انسان یہ سمجھ لے کہ میرا بچہ کس لیول کی ذہنیت رکھتا ہے اور کس لیول کے علوم میں اس کو مہارت ہے اور کس طرف اس کا رجحان ہے، اسی لائن کے اندر اس کو دھکیلنے کی کوشش کریں. ہمارے بچے 10ویں کلاس تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ مجھے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے. نہ ان کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، نہ خود ان بچوں کو پتا ہوتا ہے. بھیا تم نے کون سا سبجیکٹ لیا؟ میں نے یہ لے لیا. چلو ٹھیک ہے میں بھی یہ لے لیا. تم نے کیا لیا؟ میں نے بایو لیا. چلو میں بھی بایو لے لوں. تم نے کیا لیا؟ میں نے یہ والا لے لیا ہے. چلو ٹھیک ہے میں بھی یہ والا لیا. اب دیکھا دیکھی لینے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ بچہ اگر میڈیم گھرانے سے ہے، غریب مطلب یعنی کہ ایک مختصر، جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ رشوت دے کے یا بہت لمبی چوڑی فیسیں جمع کر کے اپنے بچے کو آگے پڑھا سکیں، بعد میں جا کے ہمت ہار جاتا ہے اور اس کی پڑھائی کیا ہو جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں کوئی بھی علم حاصل کرنے سے پہلے، خصوصاً جن علوم کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا علم ہمارے لیے ضروری ہے، فائدہ مند ہے، اور کون سا علم ہماری ذہنی سطح کے لیول کے حساب سے ہے اور ہمارے لیے مناسب ہے. صرف دیکھا دیکھی ہمیں علوم کے اندر اپنے آپ کو پریشان اور اپنے گھر والوں کو پریشان اور اپنے گھر کی بربادی نہیں کرنا چاہیے. اتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی، وما علمناہ الشعر. اللہ کے رسول کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو شعر شاعری کا علم نہیں دیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا علم دیا گیا، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں اس دنیا کے اندر، نبوت کا تقاضا ہے، لیکن شعر شاعری آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو شعر شاعری کا علم نہیں دیا. اور جو غیر ضروری علوم تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقصد کے لیے مناسب نہیں تھے، ان علوم کو آپ نے نہیں دیا. ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو کھجوروں کی تلقیح کرتے ہوئے دیکھا. تلقیح کا مطلب یہ ہے کہ نر اور مادہ کی جو جوڑی بناتے ہیں، درختوں کی پیدائش، درختوں کی جو نرسری کرتے ہیں، جو درختوں کی پیداوار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں کہ نر اور مادہ کے آپس کے اندر کوئی جوڑ بنانے کے لیے ایک دوسرے کی ڈالیاں، شاخیں یا جڑوں کو آپس میں جوائنٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے منع کر دیا صحابہ کو کہ آپ تلقیح نہ کرو. صحابہ نے آپ کی بات مانتے ہوئے تلقیح نہیں کی. اب جب فصل پیدا ہونے کا وقت آیا تو فصل بہت کم ہوئی، کھجور کی. صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے سے ہم نے تلقیح نہیں کی تو اس سال فصل بہت کم ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیاوی امور تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، لہٰذا تم جیسا کرتے تھے ویسا کرو. پتہ کیا چلا کہ جو علوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھے، آپ کو وہ علوم نہیں دیے. آپ نے کہا اس کے بارے میں تم دنیاوی امور کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہٰذا تم اپنے حساب سے کرو جیسا کر رہے ہو.
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانکار ہو گئے، ان کو اس کا علم ہو گیا۔ یہ علم اللہ کے رسول کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ علم ان کے حوالے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ تو ہر طرح کا علم ہر انسان حاصل کر لے یہ ضروری نہیں ہے، کسی ایک فیلڈ کو انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر چن لے۔ کسی کو ایگریکلچر میں بڑی مہارت ہے، وہ علوم حاصل کر لے، کسی کو میڈیکل لائن میں مہارت ہے، وہ ان علوم کو حاصل کر لے، کسی کو جو ہے انجینئرنگ میں صلاحیت حاصل ہے، قابلیت حاصل ہے، وہ ان علوم کو حاصل کر لے، کسی کو کسی اور فن میں، کسی اور ہنر میں۔ آج کل تو میں سمجھتا ہوں ڈھیروں راستے انسان کے لیے علوم حاصل کرنے کے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایک فیلڈ اپنے لیے چوائس کر لے اور اس کے اندر ایسا ہر فن مولا بنے کہ ایک مثال بن کے بتائے ساری دنیا کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو۔ جس علم کے اندر انسان گھس جائے، اس کے اندر اتنی تہ تک پہنچ جائے کہ اس کے آخری کنارے تک، اور اس کی جتنی شکیں اور جتنے راستے تھے ان تمام راستوں تک انسان کیا کر لے؟ رسائی حاصل کر لے۔ تو علم حاصل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا علم ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور کون سے علم سے ہمارا خود کا، ہمارے سماج کا، ہمارے اپنے لوگوں کا اور ہمارا اپنا دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور جن علوم کے ذریعے ہمارا یا ہمارے سماج کا اور ہماری دنیا کا اور آخرت کا بھلا نہیں ہونے والا ہے، ان علوم کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری تو کیا، میں سمجھتا ہوں نقصان دہ۔ اب دیکھ رہا ہوں نا، لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کے موبائل ہیک کر دیتے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی چرا لیتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے ختم کر دیتے ہیں، پیسے اڑا لیتے ہیں۔ اتنا فراڈ چل رہا ہے، دیکھو آپ، دواؤں کے نام پہ فراڈ چل رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے انسان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو علم ہے نا، یہ بھی تو انسان نے سیکھا ہے۔ یہ علم انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے علم کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کیا پہنچے؟ نقصان۔ کتنے لوگ بیچارے انجانے میں، بھولے پن میں، بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ اورنگ آباد کے اندر ایک بینک ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بینک بغیر سود کے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے۔ اس بینک کے نام پر نہ جانے کتنے فراڈ بینک تیار ہو گئے اور بن گئے۔ موبائل جب ہم لوگ چلاتے ہیں تو اس کے اوپر باقاعدہ اس کا ایڈ آتا ہے کہ اگر آپ اس بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، قرض لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس فارم کو فل اپ کر دیں، ہماری ٹیم آپ کو کال کرے گی اور آپ کو قرضہ دے دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں 10-20 ویڈیو اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس اچھے کام کا سہارا لے کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ بینک ایک لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، غریب اور محتاج اور ضرورت مند جن لوگوں کو لون نہیں ملتا ہے، جن لوگوں کو سود نہیں دینا ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بینک تیار کیا گیا، لیکن اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، اس کا نام لے کر کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ فراڈ کر رہا ہے۔ جبکہ وہ فارم بھرنے کا بھی چارج نہیں لیتا، صرف یہ فارم بھرنے کا چارج لے کر کے ہزاروں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا۔ تو ایسا علم جو انسانوں کو کیا پہنچا ہے؟ نقصان پہنچا، ان کو دھوکے میں ڈالے، یہ حاصل کرنا نقصان دہ ہے۔ ایسا علم جو انسانوں کی صحتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ آپ دیکھو نا کتنے فرضی ڈاکٹروں میں ایسی دوائیاں تیار کی جا چکی ہیں جن دوائیوں سے مرض ختم ہونے کے بجائے مرض بڑھتا ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوائی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان زیادہ دنوں تک بیمار رہے گا تو فارما کمپنیوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا اور کھلا ہوگا۔ یہ بھی تو علم ہے نا بھئی، اس علم کے ذریعے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کو نقصان کے دہانے پر پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسا علم حاصل کرنا اور ایسے علموں میں انوالو ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ۔ شریعت نے ایسے علم حاصل کرنے سے منع۔ ایگریکلچر میں بھی ایسی دوائیں تیار ہو گئی ہیں جو دوائیاں دن بدن زمین کی جو صلاحیتیں ہیں پیدا کرنے کی، ان صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہیں، ان صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہیں تاکہ اچھی فصل نہ ہو سکے، زیادہ فصل نہ ہو سکے، بہتر فصل نہ ہو سکے۔ ہم جو روز مرہ کی گھریلو چیزیں استعمال کر رہے ہیں
ان چیزوں کے اندر ایسی دوائیاں یا ایسے کیمیکل یا ایسی ملاوٹ کی جا رہی ہے جو ہمارے نقصان کے لیے، ہماری صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان۔ تو یہ یوں ہی تھوڑی ملا دی، ہم ملاوٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ہمیں علم ہی نہیں ملاوٹ کرنے کا، کیسے ملاوٹ کی جائے گی، کتنی ملاوٹ کی جائے گی، کون سی چیز میں کس چیز کی ملاوٹ کی جائے گی۔ تو جو لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں وہ یوں ہی تھوڑی کر رہے ہیں۔ اگر یوں ہی کر رہے ہیں تو ہم کر لیں، ہم کر سکتے ہیں ملاوٹ؟ نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز میں ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے، ہمیں جانکاری نہیں ہے۔ ہم ملاوٹ کریں گے تو الٹا نقصان کر بیٹھیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے۔ پیٹرول، مجھے پیٹرول پمپ والے نے بتایا کہ 30% تو گورنمنٹ کی طرف سے ملاوٹ اس کے اندر کی جاتی ہے، پیٹرول کے اندر، ڈیزل کے اندر۔ اتنا تو مطلب لیگل مانا جا رہا ہے، جائز ہے، اور اس کے علاوہ کتنا اپنی من مرضی سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں آتا پتہ نہیں۔ اور آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ اب جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ نئی گاڑیاں پہلے جیسا ایوریج نہیں نکال رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پالیسی یہ ہے کہ تقریباً 5 سال کے اندر گاڑی ختم ہو جائے، تاکہ گورنمنٹ کی انکم جاری رہے اور ہم لوگوں کا پیسہ جو ہے سرکار کے خزانے میں پہنچتا رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ یہ پلاننگ اور اسکیم ہوئی کہ ایسی گاڑیاں تیار کی جائیں جو 5 سال کے اندر ہر حال میں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ یہ جو 15 20 سال جو گاڑیاں چل گئی وہ چل گئی، اب بھول جاؤ آپ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ویسی گاڑی تیار ہوگی، پہلے تو ہو نہیں رہی۔ یہ علم کے ذریعے ہو رہی ہے۔ کائے کے ذریعے ہو رہی ہے؟ علم کے ذریعے۔ اس علم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ خود ان کے لیے اور لوگوں کے لیے اور سماج کے لیے، ملک کے لیے نقصان ہے۔ ایسا علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، ایسے علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، پناہ مانگی گئی ہے شریعت کے اندر کہ جو علم ہمیں یا لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ علم حاصل کرنا، اللہ ایسے علم سے ہم آپ کی کیا چاہتے ہیں؟ پناہ چاہتے ہیں۔ تو علم ایسا حاصل کیا جائے جس سے ہمارا خود کا فائدہ ہو، ہمارے سماج کا فائدہ ہو، ہمارے ملک کا فائدہ ہو، ہماری دنیا بہتر ہو اور ہماری آخرت بہتر ہو۔ اس کے لیے ہم اپنا راستہ چنیں، اپنی فیلڈ چنیں کہ کون سی فیلڈ میرے لیے مناسب ہے، جس سے میں اپنے دنیا میں بھی ترقی کروں اور آخرت میں بھی ترقی کروں۔ آج انسان کے اندر دنیا کی محبت اتنی جاگ گئی ہے کہ وہ کیا بولوں میں آپ کے سامنے، اب یقین مانو گے آج سے 10-15 سال پہلے تمام ڈیلیوریاں نارمل ہوا کرتی تھی، اور آج وہ ڈیلیوری جو نارمل ہو رہی ہے، ہو سکتی ہے نارمل، اس کو بھی نارمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نارمل ڈیلیوری کرنے میں وہ پیسے نہیں ملیں گے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا ہے انسان کو، اپنا انسان عزیز ہوتا ہے اور پیارا ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے، وہ بے بس ہوتا ہے کہ میرا انسان مر جائے، وہ اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپریشن کرو، سب کی ملی بھگت۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی انسان کیوں جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں، سرکاری میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ سرکاری ہاسپٹلوں کے ڈاکٹر اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان سے بھی سیٹل کر رکھا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے کہ آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو آپ اگنور کرنا، آپ ریسیو مت کرنا۔ آدمی گھبراتا ہے کہ سرکاری میں لے جائیں گے سارے لوگ بدنام کر دیں گے کہ بھیا تمہارے پاس کچھ تھا نہیں، پرائیویٹ میں لے جانے کے لیے سرکاری میں لے گئے تو نقصان کر دیا تم نے بچے کا۔ اور اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کہ انسان کی بدتمیزی کی وجہ سے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہر انسان صرف اکیلا تنہے تنا کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس سمٹ جائے، سارے لوگ بھکاری بن جائیں، میرے محتاج بنے، بس میں ہی پیسے والا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہو تو سارے لوگ میرے ضرورت مند بن کر رہیں اس دنیا میں۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت، 1-2 ہزاروں میں، لاکھوں میں 1-2 10 عورتیں ایسی ہوتی ہیں واقعتاً جو کمزور ہوتی ہیں، جن کی پریگننسی وہ کیا بولتے ہیں ڈیلیوری جو ہے نارمل نہیں ہو پاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات، ان کے لیے آپریشن ہی چانس ہوتا ہے، تو وہاں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن ہر عورت کو نارمل ڈیلیوری کے بجائے آپریشن کے لیے تیار کرنا یا تیار ہو جانا، یہ بات سمجھ میں پہلے کی عورتوں کو بھی تو ڈیلیوری ہوا کرتی تھی، پورے 9 مہینے تک کبھی ان کو ایک گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور یہاں تو پورے 9 مہینے علاج چل رہا ہے۔ اگر پورے 9 مہینے علاج نہ چلے تو ان میڈیکل اور فارما کمپنیوں کا بھلا کیسے ہو، ان ڈاکٹروں کا بھلا کیسے ہو؟ تو یہ وہ علوم ہیں جن علوم کے ذریعے لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسے علوم کا حاصل کرنا
حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نقصان دہ علوم ہے جس میں دنیا کے اندر بھی کوئی بھلا نہیں ہونا ہے اور آخرت کے اندر بھی کوئی بھلا نہیں ہونا۔ اور وہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، چند سال مزے لیتے ہیں، ان کی اولادوں کے اندر اور ان کی نسلوں کے اندر ایسے بے وقوف اور پاگل قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے لنگڑے لولے اپاہج اور بد کردار اور بدبودار لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا مثال دیتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ماں جو لوگوں کو گلا کاٹتے ہیں نا بھلا کرنے کے لیے اپنا، جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، خون پیتے ہیں، آپ دیکھنا ان کے ارد گرد میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو عبرت کے لیے کافی ہیں دوسرے لوگوں کے لیے کہ بھئی انہوں نے یہ لوگوں کا خون چوسا ہے، ہماری عبرت کے لیے کافی ہے کہ ہم لوگوں کو خون نہ چوسیں، ہمارے نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں سزا کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔